الحمد لله الذي خلق الإنسان والصلاة والسلام على عبده الذي فضله بالعلم والإعجاز والبيان وعلى صاحبه أبي بكر من جمع القرآن وعلى الفاروق الموصوف بالعدل وكذلك كان وعلى عثمان التقي الحي الذي تستحي منه ملائكة الرحمن وعلى علي سيد العلماء والشجعان وعلى سائر أهله وأصحابه صلاة قائمة على ممر الزمان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان من، بزرگان محترم، جیسا کہ آپ حضرات کو بخوب علم ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ اس حوالے سے بھی اہمیت کا حامل ہے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیدائش اس مہینے کی طرف منسوب ہے۔ ویسے عام طور پر اس مہینے میں سیرت کا تذکرہ زیادہ کیا جاتا ہے، لیکن اصل تو یہ ہے کہ سارا سال ہی تذکرہ ہونا چاہیے، قول سے بھی سیرت بیان کرنی چاہیے، اور اس سے اہم جو ہے وہ عمل ہے کہ ہم عمل سے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کو اپنائیں، مبارک سنت کو اپنائیں، مبارک عمل کو اپنائیں۔ تو اصل تو یہ ہونا چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو ان کی والدہ ام سلیم رضی اللہ عنہا اپنے بیٹے کو لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور کہنے لگی: یا رسول اللہ، میرے پاس تو اور کچھ نہیں کہ میں آپ کی مدد کر سکوں، آپ کا تعاون کر سکوں، البتہ یہ میرا بیٹا ہے، 10 سال اس وقت ان کی عمر تھی، یہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں اور یہ آپ کی خدمت کرے گا۔ پھر اس نیک بچے نے 10 سال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ اور خود فرماتے ہیں کہ ان 10 سالوں میں کبھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ نہیں فرمایا کہ تو نے یہ کیوں نہیں کیا، اور کبھی نہیں فرمایا کہ تو نے یہ کیوں کیا۔ ایک 10 سال کا بچہ ہوتا ہے، وہ کتنی الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہے، کتنی شرارتیں کرتا ہے۔ اچھا، ایک دفعہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا کہ وہ فلاں کو کوئی پیغام پہنچاؤ، تو میں نکل کے باہر کھیلنے لگا۔ اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میرے انتظار فرما رہے ہیں اور میں باہر کھیل رہا ہوں، تو میں باہر جب نکلے تو میں باہر کھیل رہا تھا، تو مجھے خیر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار سے پکڑا اور فرمایا کہ آپ کو تو میں نے فلاں کام کے لیے بھیجا تھا۔ تو خیر یہ ایک سیرت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، اگر تم صبح اور شام اس حالت میں
کر سکو کہ تمہارے دل میں کسی اور مسلمان کے لیے کچھ نہ ہو، کھوٹ نہ ہو، دوسرے مسلمانوں کے لیے دل صاف ہو، تو ایسا کرو، ایسا کیا کرو۔ اور فرمایا یہ میری سنت ہے، جس نے میرے سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی ضرورت ہے، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ خیر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ مبارک مہینہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیدائش کی طرف منسوب ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ فرماتی ہے کہ جب مجھے اس مبارک بچے کا حمل ہوا تو میں نے بالکل محسوس نہیں کیا حمل، کوئی ثقل، کوئی بوجھ محسوس نہیں کیا، البتہ اتنا محسوس ہوا کہ میری جو ماہواری جو ہوتی ہے وہ رک گئی۔ اس کے بعد وہ فرماتی ہے کہ جب یہ مبارک بچہ میرے پیٹ میں تھا تو ایک دفعہ میں نیند بیداری کی حالت میں تھی کہ مجھ سے کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے، مجھے نظر نہیں آتا، کہ تم اس امت کے سردار کے ساتھ حاملہ ہو، آپ کے پیٹ میں اس امت کے سردار، اور قولی اعیذہ بالواحد من شر کل حاسد، تم کہہ دو کہ میں اس کو پناہ میں دیتی ہوں اس ذات کی ساتھ، اس ذات کی پناہ میں دیتی ہوں جو ایک، من شر کل حاسد، ہر حسد کرنے والے کے حسد سے، یہ مجھ سے کسی نے کہا۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش کیا ہے، تو اس حوالے سے مورخین کا اختلاف ہے کہ 2 ربیع الاول، 8 ربیع الاول، 10 ربیع الاول اور 12 ربیع الاول، اور بعض روایتوں میں تو یہ بھی ہے کہ ربیع الاخر کا مہینہ تھا، بعض میں محرم کا، بعض میں صفر کا، بعض میں رجب کا، بعض میں رمضان کا، لیکن راجح یہ ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ اور ربیع تاریخ کون سی تھی؟ تو 4 تاریخیں میں نے آپ سے عرض کی۔ بعض حضرات نے 12 تاریخ کو ترجیح دی ہے کہ 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی پیدائش کی، لیکن بعض حضرات نے 8 ربیع الاول کو ترجیح دی۔ مثلا مولانا ندریس کندھلوی رحمہ اللہ نے بھی 8 ربیع الاول کا کہا کہ یہ راجح ہے، مولانا احمد رضا خان صاحب نے بھی 8 ربیع الاول کا کہا کہ یہ راجح ہے، اس کو ترجیح دی۔ اچھا، اس کے بعد وقت کون سا تھا؟ تو دیکھیے گا، بعض روایتوں میں تھا کہ پیر کا دن تھا، پیر کا دن، اور رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیدائش ہوئی، اور بعض روایتوں میں کہ دن کو ہوئی۔ اس لیے محققین نے یہ قول اختیار کیا کہ صبح صادق کا وقت تھا۔ صبح صادق کا وقت ہم لیں گے تو دونوں قول میں تطبیق اس طرح ہو جائے گی کہ صبح صادق کو ہم دن بھی کہہ سکتے ہیں کہ دن شروع ہو جاتے ہیں، اور ایک حوالے سے اس کو رات بھی کہا جا سکتا ہے۔ البتہ اس پر اتفاق ہے کہ پیر کا دن تھا، اور یہ جو پیر کا دن ہے یہ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ ایک تو اس حوالے سے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت اسی دن ہوئی، اور دوسرا اس حوالے سے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بھی اسی دن ہوئی، اعلان نبوت اسی دن فرمایا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت بھی اسی دن فرمائی، اور مدینہ منورہ میں آمد بھی اسی دن ہوئی ہے۔ اور حجر اسود آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 5 سال پہلے، جب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک 35 سال تھی، خانہ کعبہ کی تعبیر نو ہوئی، حجر اسود کو اپنی جگہ سے ہٹایا گیا، تعمیر ہو گئی، اس کے بعد حجر اسود کو رکھنے کی باری آئی، تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا اس میں بہت شدید اختلاف تھا، ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ ہم نے رکھنا ہے حجر اسود اپنی جگہ پر، یہ اعزاز ہمیں ملے، اور آپس میں معاہدہ کیا قبائل نے کہ ہم لڑ کر جنگ کر کے یہ سعادت حاصل کریں گے، لیکن کسی اور کو نہیں دیں گے۔ لیکن آخرکار فیصلہ یہ ہوا کہ صبح کو جو پہلے شخص داخل ہوگا وہ رکھے گا، وہ پہلے داخل ہونے والے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو سب نے کہا اس بندے پر ہمیں اتفاق ہے یہ رکھیں۔ تو اس دن جو حجر اسود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا اپنی جگہ پر وہ پیر کا دن تھا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پیر کو روزہ رکھتے تھے،
کسی نے کہا آپ پیر کو روزہ رکھتے ہیں؟ تو فرمایا اور جمعرات کو بھی. تو فرمایا ان دونوں دنوں میں اعمال اوپر اٹھائے جاتے ہیں پیش. ویسے تو اللہ کے علم میں ہے لیکن خاص طور پر اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے عمل اس حال میں اٹھائے جائیں کہ میں روزے کی حالت میں. تو پیر کا دن بہت اہمیت کا حامل ہے. اچھا، یہ تو دن کے حوالے سے بات تھی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی تو سیدہ آمنہ کہتی ہے کہ میرے سامنے شام روشن ہو گیا، اور ایک روایت میں تھا میرے سامنے بصرہ روشن ہو گیا. بصرہ یہ بھی شام کا ایک علاقہ تھا. اصل میں اشارہ تھا اس طرف کہ سب سے پہلے یہ علاقے فتح ہوں گے، اور 9 ہجری میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں فتح ہو گئے تھے. جب غزوہ تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، 20 دن وہاں پر قیام فرمایا. ہرقلہ اور جو شام کا بادشاہ تھا وہ اس کا لشکر سامنے نہیں آیا، تو بصرہ تو اسی وقت فتح ہو چکا تھا. تو یہ اشارہ تھا اس طرف کے علاقے جو ہے نا وہ فتح ہوں گے. اور سیدہ آمنہ ماجدہ کہتی ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے تھے اور اوپر کی طرف آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے. اور بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ اس رات سے سارے جو ہے وہ جھک رہے تھے بالکل نیچے کی طرف. یہ اشارہ ہے کہ ان قریب یہ جو مکہ مکرمہ میں اس علاقے میں یا پوری دنیا میں جو کفر ہے، جو شرک ہے، جو شرک کے اندھیرے ہیں، کفر کے اندھیرے ہیں، یہ ختم ہونے والے ہیں. اب روشنی آنے والی ہے. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مختون پیدا ہوئے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ختنہ ہو چکا تھا، کسی نے ختنہ نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے ہی مختون تھے. اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی نا تو کسریٰ کا جو محل تھا، جو ایران کا بادشاہ تھا کسریٰ، اس کے محل کے 14 کنگرو گر گئے اسی رات. اچانک جب یہ گر گئے تو پریشان ہوا، اور آتش کدہ جو 1000 سال سے جل رہا تھا بجھ گئے. تو کسریٰ جو ہے نا وہ گھبرائے ہوا تو تھا لیکن اپنی گھبراہٹ کو چھپانا چاہتا تھا. اس نے اپنے مشیروں سے، وزیروں سے مشورہ کیا تھا. مبزان ایک شخص تھا، اس نے کہا میں رات کو خواب دیکھا. خواب کیا دیکھا؟ عجیب خواب یہ دیکھا کہ ایک اونٹ ہے مضبوط قسم کا، اس کی وہ اپنے پیچھے گھوڑوں کو لے کے جا رہا ہے، اور یہ دجلے فرات اور دریائے دجلہ ہے نا اس کو عبور کر کے آگے پھیل رہے ہیں. ایک خواب ہے. اچھا، پہلے سے گھبرایا ہوا تھا، جب یہ خواب اس کو بتایا اور گھبرا گیا. اس نے کہا کہ نعمان بن منذر ایک شخص ہے، اس کے پاس پیغام بھیج کے میرے پاس کسی بڑے عالم کو بھیجے. تو انہوں نے عبد المسیح ایک عالم تھے، ان سے کہا وہ آئے. کسریٰ نے کہا کہ میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اس کے جوابات دیں گے؟ تو انہوں نے کہا اگر میرے علم میں ہوا تو دے دوں گا، وگرنہ معذرت کر لوں گا. تو کسریٰ نے بتا دیے، کچھ سوالات کیے. انہوں نے کہا یہ خواب کا تذکرہ کیا اور یہ بتایا کنگرو گر گئے 14، آتش کدہ بجھ گیا. تو عبد المسیح نے کہا مجھے اس کا علم نہیں، میں اپنے ماموں سطیح سے پوچھوں گا، اس سے پوچھ کے بتاؤں گا. تو خیر وہاں سے جاتے ہیں عبد المسیح، جب ماموں کے پاس پہنچتے ہیں تو ماموں نزع کی حالت میں تھے، آخری حالت. اور عبد المسیح نے کچھ اشعار کہے تو کہنے لگے ابھی آپ اشعار کہہ رہے ہیں جبکہ میں دنیا سے جا رہا ہوں. تو انہوں نے خود کہا کیا تم میرے پاس آئے کہ جو 14 کنگرو گر چکے ہیں اس کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو، جو آتش کدہ بچ چکا ہے اس کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں، اور جو خواب ہے، خواب دیکھا گیا کہ اس طرح ایک مضبوط اونٹ ہے، وہ اپنے پیچھے گھوڑوں کو لے کے جا رہے ہیں، دریائے دجلہ کو عبور کر کے پھیل رہے ہیں. عبد المسیح نے کہا ہاں جی. تو کہنے لگے جو 14 کنگرو گر چکے ہیں کسریٰ کے محل کے، یہ اشارہ ہے کہ بس کسریٰ کی آخری 14 سلطنت رہ گئی، بس کسریٰ کی سلطنت ختم جو کئی صدیوں سے چلی آ رہی تھی. تو خیر جب وہ بتایا گیا کسریٰ کو کہ یہ آخری 14 سلطنت رہ گئی، اس نے کہا 14 سلطنت ایک بہت بڑی بات ہے. یہ اس نے کہا، اس کو پتہ نہیں تھا کتنی دیر لگ گئی. 4 سالوں میں 10 سلطنتیں گئی ختم، باقی 4 سلطنتیں رہ گئی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں ختم، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں مکمل جو یہ فارس کا علاقہ تھا، جو آج کل ایران کا علاقہ ہے، یہ سارا علاقہ فتح ہو چکا تھا.
تو یہ اشارہ تھا اس طرف۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو ان کی جو دائیں تھی وہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ان کی والدہ تھی۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے، ان کی والدہ شفاء بنت عمر رضی اللہ عنہ ان کا نام تھا۔ اور فرماتی ہے کہ جب پیدا ہو گئے تو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں میں ایسے بچے کو اٹھایا اور میں نے ایک آواز سنی، رحمک رب، تیرا رب تجھ پر رحم کر، تیرا رب تجھ پر رحمتوں کی بارش برسا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جب میں لیٹ گئی تو میں نے ایک آواز سنی، لیکن دیکھ نہیں رہا کسی کو، دائیں طرف ایک آواز سنی، کوئی کسی کو کہہ رہا ہے کہ کس کھانے لے گئے تھے اس بچے کو، کوئی کہہ رہا ہے، تو جواب مل رہا ہے کہ مغرب کی طرف۔ پھر بائیں طرف روشنی ہو گئی، میں نے ایک آواز سنی کہ اس بچے کو کس طرف لے گئے تھے، تو فرمایا مشرق کی طرف، اور سارے گھر میں روشنی تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیدائش کے وقت، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش جو ہے وہ جو گھر تھا وہ بعد میں عقیل بن ابی طالب کے ملکیت میں آیا۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو ابو طالب کا ایک بیٹا عقیل ان کی ملکیت میں وہ گھر آئے، پھر اس کے بعد ان کی اولاد میں ملکیت میں وہ علاقہ تھا۔ اس کے بعد حجاج بن یوسف کا نام آپ نے کو سنا ہے، اس کا ایک بھائی تھے محمد بن یوسف الثقفی، انہوں نے اس گھر کو خریدا، سفید کلر کرا کے، اس کے بعد اس کا نام رکھا گیا البیضاء۔ اس کے بعد کافی عرصہ رہا، پھر اس کے بعد زبیدہ جو ہارون الرشید کی اہلیہ تھی، اس مبارک خاتون نے وہ گھر خریدا، وہاں پر ایک مسجد تعمیر کرائی، پھر 70-80 سال پہلے وہاں پر ایک دارالحدیث بنا گیا تھا۔ آج کل وہاں پر ایک کتب خانہ ہے، یہ جو مسعی جہاں پہ صحیح کرتے ہیں اس سے اوپر جو جائیں گے نا، جو کتب خانہ ہے مشہور ہے وہ جگہ، یہ اصل میں جائے پیدائش حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش وہاں پر ہوئی ہے اور بچپن بھی وہاں پر گزرا ہے۔ تو یہ مختصراً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے حوالے سے کچھ گفتگو عرض کی۔ بس اصل کہنے کا مقصد تو یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی ضرورت ہے، سنت کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ سارا سال ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کو اپنائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔